بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کرتے ہیں کہ ملکوں میں انقلاب کیسے آتے ہیں، کیسے ایک قوم اپنے آپ کو انقلاب کے لیے تیار کرتی ہے اور کس طرح سے جو لیڈر ہوتے ہیں ان قوم کو انقلاب کے لیے موٹیویٹ کرتے ہیں، اور پاکستان میں کیا انقلاب آ سکتا ہے اور آئے گا تو یہ کس طرح کا انقلاب ہوگا۔ انقلاب آنے کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں۔ جن ملکوں میں انقلاب آتا ہے یا جو قوم اپنے آپ کو انقلاب کے لیے تیار کرتی ہیں، ان میں جو مین وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ایک ڈفرینس ہوتا ہے۔ ڈفرینس کس بات کا؟ ڈفرینس اس بات کا ہوتا ہے کہ اس میں 10% جو ہوتے ہیں وہ امیر لوگ ہوتے ہیں اور 90% جو ہوتے ہیں وہ غریب لوگ ہوتے ہیں۔ امیر اور غریب کے درمیان تو یہ شروع سے جیسے ہی جب سے بنی آدم آیا ہے اس دنیا میں، تب سے ہی امیر اور غریب کے درمیان جنگ ہے۔ ہر بندہ امیر بننا چاہتا ہے اور ہر بندہ چاہتا ہے کہ جو امیروں کے پاس چیزیں ہیں وہ میرے پاس ہیں، جو امیروں کے حقوق ہیں وہ میرے بھی حقوق ہیں۔ تو اس غریبی اور امیری کے درمیان جو جنگ ہے یہ سب سے بڑی ہے انقلاب کی وجہ۔ اب کیونکہ ایک ملک میں 10% امیر لوگ ہوتے ہیں اور 90% غریب لوگ ہوتے ہیں، تو غریب لوگوں کی جو تعداد ہوتی ہے وہ امیروں سے زیادہ ہوتی ہے۔ تو وہ آہستہ آہستہ جو امیروں کا اور غریبوں کا فرق ہے اور ان کے درمیان جو کلیش ہے وہ بڑھتا جاتا ہے، پھر وہ انقلاب آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب ایک وجہ یہ ہے کہ اب انقلاب کے لیے لیڈر کا کیا رول ہوتا ہے۔ اس کی میں دنیا میں مختلف آئے ہیں انقلاب، مثلا چائنا میں آیا، کمیونزم آئی، رشیا میں آئی، اگر اس کے بعد فرانس کی ریولیوشن بڑی امریکہ بڑی اہم ہے، اس کے بعد وار آف انڈیپینڈنس جو یو ایس اے کی تھی وہ بڑی اہم ہے۔ اب رشیا کی ایگزامپل کرتے ہیں کہ اگر رشیا میں اس طرح سے ہوا کہ لینن تھا، جو ولادیمیر لینن تھا، جس نے کارل مارکس کا نظریہ دیا اپنے لوگوں کو۔ اس نے کہا کہ سب لوگوں کو ایک جیسے حقوق ملنے چاہیے، یعنی کہ مزدور اور مالک سب کو ایک جیسی مزدوری ہونی چاہیے، گورنمنٹ سب کو ایک جیسے رائٹ دے، صحت کے رائٹ دے، تعلیم کے دے۔ لوگوں کو اس کا نظریہ بہت زیادہ پسند آیا، تو کیا خونی انقلاب آیا تھا، لڑائی ہوئی، ریڈ آرمی بنی، یعنی کہ آہستہ آہستہ انہوں نے پورے رشیا پر ریڈ آرمی نے قبضہ کر لیا اور وہ انقلاب آ گیا۔ اب ہم بات کرتے ہیں پاکستان کی۔ پاکستان میں بھی وہی ہے، 10% امیر لوگ ہیں اور 90% غریب لوگ ہیں۔ اب انقلاب آ بھی سکتا ہے کہ نہیں بھی آ سکتا، یہ بہت ہی ایک عجیب سا کویسچن ہے۔ اور اگر ہم ہسٹوریکل دیکھیں سب کانٹیننٹ میں، یعنی کہ پاکستان اور ہندوستان میں، تو یہاں پہ تحریک خلافت کے بعد کوئی بڑی تحریک نہیں اٹھی۔ تحریک خلافت میں لوگوں نے مذہبی بیس پہ وہ ایک تحریک تھی بہت بڑی۔ اس کے بعد اگر ہم جو ڈیوائیڈ ہوا ہے یا جو مسلم لیگ جیتی ہے وہ بھی مذہبی بیس پہ تھی۔ اب بھی یہی حال ہے، اب بھی آپ دیکھیں مذہبی بیس پہ کس طرح سے لوگ اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے، امیر اور غریب کے درمیان فرق زیادہ ہو رہا ہے۔ اب یہ ہے کہ جس طرح سے عمران خان نے اس قوم کی جو نبض پلس پہ ہاتھ رکھا ہے، کیسے ہاتھ رکھا ہے، اس نے یہ بتایا ہے کہ جو باقی حکمران کا ٹولہ ہے وہ کرپٹ ہے، امیر ہے، ساری دولت ان کے پاس ہے، سب کچھ وہ لے گئے ہیں، ہمارے پاس تو پاکستان میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو لوگوں جو غریب عوام ہے یا جو جس طرح سے جو لوگ ہیں وہ اس کی باتوں کو سمجھ رہے ہیں کہ واقعی یہ بندہ ٹھیک کہہ رہا ہے، اس طرح سے عمران خان لیڈر بن گیا۔ اب جو بھی لیڈر ہوتا ہے وہ اس طرح سے قوم کو موٹیویٹ کرتا ہے۔ لینن نے بھی ایسے کیا تھا، اس نے کارل مارکس کا نظریہ دیا تھا۔ عمران خان بالکل آن دا پوائنٹ بات کر رہے ہیں، اور وہی بات ہے جو عام بندے کی بات ہے، جو عام انسان بات کر رہے ہیں۔ اس سے
ایک نئی ڈائریکشن ملی ہے. پہلے جو پاکستان میں یعنی سب کا، اب انڈیا میں دیکھ لیں جو بی جے پی ہے وہ مذہبی بیس پہ آئی ہوئی ہے، یعنی کہ سب کانٹیننٹ میں مذہبی کارڈ بڑا چلتا ہے. لیکن پاکستان میں ایک چینجنگ آئی ہے. چینجنگ کیا آئی ہے؟ اب جو الیکشن ہوئے ہیں ضمنی الیکشن، اس میں ٹی ایل پی کی کوئی سیٹ نہیں ہے، یعنی کہ مذہبی کو لوگوں نے ایک سائڈ پہ رکھ دیا. مذہبی جو بیس تھی، مذہب تو چلیں سب کا اسلام ہے، لیکن مذہب کے نام پہ جو ووٹنگ تھی وہ ایک سائڈ پہ آ گئی. اب جو بات ہوئی ہے، اب وہ بات ہوئی ہے کرپشن کی، کہ جتنا بھی جو دوسرے سائڈ پہ اپوزیشن ہے وہ ساری کی ساری کرپٹ ہے. عمران خان کے مطابق وہ ساری کرپٹ ہے اور ساری اپنی دولت باہر لے گئے ہیں. اور وہ انہوں نے اپنے دبئی میں، ایون فیلڈ میں اور ان کے محلات ہیں، جب رائیونڈ یا زرداری ہاؤس، جس طرح سے جب بندہ دیکھتا ہے، عام بندہ دیکھتا ہے، وہ کہتا ہے یار ہم تو غریب ہیں اور یہ اتنے محلات میں رہ رہے ہیں. یہ بہت بڑی وجہ ہوتی ہے انقلاب کی. اب خونی انقلاب تو خونی ہوتا ہے. انقلاب کے لیے تو جانیں قربان کرنا پڑتی ہے. وہ شاہ حسین کا ایک شعر ہے، کہے حسین فقیر نہ مانا، تخت نہ مل دے منگوں. یعنی کہ مانگنے سے تخت نہیں ملتے، اس کے لیے قربانی دینا پڑتی ہے. تو کیا پاکستانی قوم یہ قربانی دے گی؟ کیا یہاں پہ خونی انقلاب آئے گا؟ یہ بہت بڑا کوشچن ہے. اگر تو عمران خان اپنی اس قوم کو خونی انقلاب کے لیے تیار کر گئے تو خانہ جنگی ہوگی. لیکن اس کی ایک اور بہت بڑی وجہ ہے، اس کا بھی ایک مسئلہ ہے. اس میں بھی جب بنگلہ دیش میں آیا تھا انقلاب، وہ خونی انقلاب آیا تھا. آرمی نے وہ سارے کے سارے بہت بنگالی مرے تھے. یعنی پاکستان آرمی نے بھی ظاہر ہے وار کی تھی. لیکن اگر یہاں پہ ایسا کوئی مسئلہ ہوا تو انڈیا ہمارے سر پہ ہے، کیا ہوگا؟ پاکستانی آرمی ایک پاور گیم کھیلتی ہے یہاں پہ. وہ انڈیا کی وجہ سے اس ملک پر مثلا ان کا کنٹرول ہے، کیونکہ عوام نہ چاہتے ہوئے بھی ان سے پیار کرنا پڑتا ہے، کیونکہ انڈیا ہمارے سر پہ. تو انقلاب آئے گا یا نہیں آئے گا؟ اگر خونی انقلاب آیا یا جس طرح سے لڑائی یا خانہ جنگی ہوئی، انڈیا نے آ جانا ہمارے اوپر. تو یہ سب سے بڑی وجہ ہے کہ امید ہے کہ انشاءاللہ پاکستان ٹھیک ہو جائے گا ایسے ہی بغیر کسی انقلاب کے. آپ کو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹ میں لازمی بتا دیجیے.